بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دو قومی نظریے کی معنی، مقصد، مراد اور اس کے اثرات۔ نظریہ پاکستان سے مراد یہ تصور ہے کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوؤں، سکھوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ہر لحاظ سے مختلف اور منفرد ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے صحیح اساس دین اسلام ہے اور دوسرے سب مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ عبادت، کلچر اور روایات سے بالکل مختلف ہے۔ اسی نظریے کی آسان تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اس کے مطابق نہ صرف ہندوستان کو متحدہ قومیت کے نظریہ مسترد کر دیا گیا بلکہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دے دیا گیا۔ جنگ آزادی 1857 کے 10 سال بعد علی گڑھ مکتب فکر کے بانی سر سید احمد خان نے ہندی اور اردو جھگڑے کے باعث 1867 میں جو نظریہ پیش کیا اسے دو قومی نظریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی نظریہ، دو قومی نظریہ اور پاکستانی نظریہ ایک ہی حقیقت کے تین مختلف نام ہیں۔ دین اسلام کے بنیادی اصولوں پر مبنی نظریہ تحریک پاکستانی دنیا کی پہلی نظریاتی تحریک پاکستان ہے جو دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت ہے۔ دو قومی نظریہ سے مراد دنیا میں آباد صرف دو ہی قومیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والی قوم اور دوسری اللہ کو نہ ماننے والی قوم۔ دونوں قوموں کی فکری اور علمی اختلافات کا نام دو قومی نظریہ ہے۔ مغربی مفکرین کی مروجہ تعریف کے مطابق افراد کی ایک ایسی تعداد جو ایک خاص جغرافی وحدت کے اندر رہتی ہو اور جس کی مشترکہ زبان، ثقافت اور یکساں مفادات ہوں، لوگوں کا ایسا مجموعہ اکائی قوم کہلاتی ہے۔ اس جدید تعریف کے تحت تو ہندوستان کے سب لوگ ایک قوم تھے، البتہ ان کے مذہبی معاملات میں چونکہ واضح اختلافات پائے جاتے تھے لہٰذا اسی بنیاد پر دو قومی نظریے نے جنم لیا۔ حالانکہ کانگریس اس تعریف کی بنیاد بنا کر ہندوستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے افراد کو ایک قوم قرار دیتی تھی، جسے بعض اوقات کے دور پذیر ہونے پر مسلمان رہنماؤں نے چیلنج کرنا شروع کیا، جس کی ابتدا 1883 میں امپیریل کونسل کے ایک اجلاس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا طریقہ متعارف کروانے کا مطالبہ کیا۔ 1883 کو اس کونسل میں ایک قانون سامنے آیا جس پر سر سید احمد خان نے اعتراض کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کسی ممبر کو منتخب ہونے کے لیے رائے دہندگان میں جداگانہ انتخاب کا نظام متعارف کرانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ مشترکہ نظام متعارف کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہندو غالب رہیں گے اور مسلمان کبھی اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ اسی نقطۂ نظر کی بنیاد پر سر سید احمد خان کو دو نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ 1930 میں سر سید احمد خان دو قومی نظریے کی مزید وضاحت علامہ محمد اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد میں منعقد ہونے والا سالانہ اجلاس میں مسلمانوں کو بطور ایک الگ قوم پیش کرنے کی صورت میں کیا۔ علامہ اقبال کی یہ تقریر تاریخ میں خطبہ الہ آباد کے نام سے محفوظ ہے۔ اس خطبے میں علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ان کی اکثریت کی بنیاد پر ہندوستان کے تمام ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ قیام پاکستان کے لیے چلائی گئی تحریک پاکستان کے پیچھے اصل محرک نظریہ پاکستان اور برصغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی کا تصور تھا۔ مسلمانوں کو اقبال اور جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کے ساتھ جوڑنے کا راستہ دکھایا۔ اسی خوف کے انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کی آزادی ہمیشہ کے لیے سلب ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی صحیح، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔